اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ دعوت ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ الرحیق المختوم ایپیسوڈ 11 قرابت داروں میں تبلیغ۔ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا۔ ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی، کل 45 آدمی تھے۔ لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کتاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں۔ بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خان وعدہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کریں۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خان وعدے کے لیے تم سے بڑھ کر شر کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ واللہ تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر ابو طالب نے کہا، نہ پوچھو، ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے اور مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خان وعدہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو۔ واللہ میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ ابو لہب نے کہا، یہ اللہ کی قسم برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ کوہ صفا پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو ایک روز آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباحا، ہائے صبح۔ اہل عرب کا دستور تھا کہ دشمن کے حملے یا کسی سنگین خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے کسی بلند مقام پر چڑھ کر انہی الفاظ سے پکارتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے قریش کی ایک ایک شاخ اور ایک ایک خاندان کو آواز لگائی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اور اے بنی فلاں، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب۔
جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا کون پکار رہا ہے؟ جواب ملا محمد ہیں۔ اس پر لوگ تیزی سے آئے، اگر کوئی خود نہ آ سکا تو اپنا آدمی بھیج دیا کہ دیکھے کیا بات ہے۔ یوں قریش کے لوگ آ گئے اور ان میں ابو لہب بھی تھا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ، اگر میں خبر دوں کہ ادھر اس پہاڑ کے دامن میں وادی کے اندر شہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم لوگ مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھا، پھر اس نے کسی اونچی جگہ چڑھ کر اپنے خاندان والوں پر نظر ڈالی تو اسے اندیشہ ہوا کہ دشمن اس سے پہلے پہنچ جائے گا، لہذا اس نے وہیں سے پکار لگانی شروع کر دی، یا صباحا، ہائے صبح۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو حق کی دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور خاص کو بھی خطاب کیا اور عام کو بھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو، جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ بنو کعب بن لوئی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ مجھے تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں۔ بنو مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ بنو قصی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ مجھے تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں۔ بنو عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ مجھے تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں، نہ میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ بنو عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ بنو ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ عباس بن عبد المطلب، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ، میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تمہارے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ جب تم لوگوں سے پوچھا جائے تو یہ تعلقات ہیں جسے میں اس کی طریقے مطابق ترک کروں گا۔ جب یہ انداز ختم ہوا تو لوگ بکھر گئے، ان کے کسی قوی رد عمل کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ البتہ ابو لہب نے بدتمیزی کی، کہنے لگا تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا۔ اس پر سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ یہ بانگ دار غایت تبلیغ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقوف ہیں، اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہے وہ اس الہی انظار کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے۔ اس آواز کی گونج ابھی مکے کے اطراف ہی میں سنائی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا۔ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ چنانچہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے مجموعوں اور ان کی محفلوں میں کھلے عام دعوت دینی شروع کر دی۔ آپ لوگوں پر اللہ کی کتاب تلاوت کرتے اور ان سے وہی فرماتے جو پچھلے پیغمبروں نے اپنی قوموں سے فرمایا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور لائق عبادت نہیں۔
اس کے ساتھ آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دن دھاڑے مجمع عام کے روبرو اللہ کی عبادت بھی شروع کر دی۔ آپ کی دعوت کو مزید قبولیت حاصل ہوئی اور لوگ اللہ کے دین میں اکا دکا داخل ہوتے گئے۔ پھر جو اسلام لاتا اس میں اور اس کے گھر والوں میں بغض، دوری اور اختلاف کھڑا ہو جاتا۔ قریش اس صورتحال سے تنگ ہو رہے تھے اور جو کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا انہیں ناگوار محسوس ہو رہا تھا۔ حجاج کو روکنے کے لیے مجلس شورا۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گپت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا، تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا، نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں واللہ وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے۔ اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ ان کے جیسی قافیہ گوئی اور تک بندی۔ اس پر لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھا ہے اور اس کی کیفیت بھی۔ اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت اور الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ان کے جیسی بہکی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں رجز، حجز، قریز، مقبوض، مبسوط سارے ہی اصناف سخن معلوم ہے، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا، یہ شخص جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے۔ یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرہ لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا، اللہ کی قسم، اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار۔ تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنب قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ بعض روایات میں تفصیل بھی مذکور ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں رد کر دی تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اپنی بے داغ رائے پیش کیجیے۔ اس پر ولید نے کہا، ذرا سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی مذکورہ بالا رائے ظاہر کی۔ اسی معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر کی 16 آیات 11 تا 26 نازل ہوئی، جن میں سے چند آیات کے اندر اس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر۔ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی
اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے جامع عمل پہنانے کی کارروائی شروع ہوئی۔ کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ کے قطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور اکاز، مجنا اور ذوالمجاز کے بازاروں میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ ادھر ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا اور کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا یہ جھوٹا بد دین ہے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حد سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ کا چرچا پھیل گیا۔ محاذ آرائی کے مختلف انداز۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ کی دعوت کو قلع قما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، ہنسی، ٹھٹا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اس کے لیے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروا تہمتوں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا، چنانچہ وہ کبھی آپ کو پاگل کہتے، جیسا کہ ارشاد ہے: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے۔ اور کبھی آپ پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے، چنانچہ ارشاد ہے: وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا السِّحْرُ الْكَذَّابُ۔ انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پرغضب، منتقمانہ نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ ارشاد ہے: اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے۔ اور جب آپ کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے: اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے۔ جواباً اللہ کا ارشاد ہے: کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ ذیل کی آیات میں کھینچا گیا ہے۔ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہے، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے سخریہ اور استہزاء کی بڑی کثرت کی اور طعن و تضحیک میں رفتہ رفتہ آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اس کا اثر پڑا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثبات قدمی عطا فرمائی اور بتلایا کہ سینے کی یہ تنگی کس طرح جا سکتی ہے۔ چنانچہ فرمایا، یعنی اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے جاؤ،
یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اور اس سے پہلے یہ بھی بتلا دیا گیا کہ ان استہزاء کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہم آپ کے لیے استہزاء کرنے والوں سے نمٹنے کو کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ بھی بتلایا کہ ان کا یہ فعل جلد ہی وبال بن کر ان پر پلٹے گا۔ چنانچہ ارشاد ہوا آپ سے پہلے پیغمبروں سے بھی استہزاء کیا گیا تو ان کی ہنسی اڑانے والے جو استہزاء کر رہے تھے اس نے انہی کو گھیر لیا۔ نمبر 2، محض آرائی کی دوسری صورت شکوک و شبہات پیدا کرنا اور سخت جھوٹا پروپیگنڈا کرنا۔ یہ کام انہوں نے اس کثرت سے کیا اور ایسے انداز سے کیا کہ عوام کو آپ کی دعوت و تبلیغ پر غور و فکر کا موقع ہی نہ مل سکا۔ چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کہتے کہ یہ پریشان خواب ہے جنہیں محمد رات میں دیکھتے اور دن میں تلاوت کر دیتے ہیں۔ کبھی کہتے بلکہ اسے انہوں نے خود ہی گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے انہیں کوئی انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے، اسے محمد نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر ان کی مدد کی ہے، یعنی آپ اور آپ کے ساتھیوں نے مل کر اسے گھڑ لیا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ پہلوؤں کے افسانے ہیں جنہوں نے اسے لکھوا لیا ہے اور اب یہ اس پر صبح و شام پڑھے جاتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے کہ کاہنوں کی طرح آپ پر بھی کوئی جن یا شیطان اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا آپ کہہ دیں میں بتلاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ ہر جھوٹ گھڑنے والے گنہگار پر اترتے ہیں، یعنی شیطان کا نزول جھوٹے اور گناہ میں لطپت لوگوں پر ہوتا ہے۔ اور تم لوگوں نے مجھ سے نہ کبھی کوئی جھوٹ سنا اور نہ مجھ میں کوئی فسق پایا، پھر قرآن کو شیطان کا نازل ہوا کیسے قرار دے سکتے ہو؟ کبھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ آپ ایک قسم کے جنون میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے آپ معنی کا تقیل کرتے ہیں اور انہیں عمدہ اور نادر قسم کے کلمات میں ڈھال لیتے ہیں، جس طرح شعراء اپنے خیالات کو حسین الفاظ کا جامہ پہنایا کرتے ہیں، لہذا وہ بھی شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا یعنی شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی کا چکر کاٹتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں۔ یعنی یہ شعراء کی 3 خصوصیات ہیں اور ان میں سے کوئی بھی خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں۔ چنانچہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں وہ ہدایت یاب و ہدایت کار ہیں، اپنے دین، اخلاق، اعمال اور تصرفات اور ہر چیز میں صالح اور پرہیزگار ہیں۔ ان پر ان کی زندگی کے کسی بھی معاملے میں گمراہی کا نام و نشان نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعراء کی طرح ہر وادی کا چکر نہیں کاٹتے، بلکہ ایک رب، ایک دین اور ایک راستے کی دعوت دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ وہی کہتے ہیں جو کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو کہتے ہیں، لہذا آپ کو شعراء اور ان کی شاعری سے کیا واسطہ اور شعراء اور ان کی شاعری کو آپ سے کیا واسطہ؟ یوں وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور قرآن و اسلام کے خلاف جو شبہ بھی اٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا کافی اور شافی جواب دیتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم